تمہیں بھی عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے صبر اور شکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر فرعون پر نہ پکڑ آ گئی۔ اب جب نبی کے مقابلے میں کھل کے آ گئے تو پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا۔ سب سے پہلے قحط سالی ہوئی، ان کا سارا نقصان ہو گیا، پھل ختم ہو گئے، فصلیں ساری ان کی ختم ہو گئی اور تہس نہس ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، جب عذاب آتا تو آ کر کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو تاکہ ہمارا یہ عذاب دور ہو جائے۔ تو نبی کی دعا تھی، اللہ رب العالمین عذاب کو دور کر دیتا۔ لگاتار اللہ رب العالمین نے کتنے ان پر عذاب بھیجے، یہ ایک قحط سالی تھی، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اس کے بعد طوفان آ گیا، جو رئیس ہی کثر تھی وہ طوفان نے پوری کر دی اور ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، تہس نہس کی فصلیں باغات سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب طوفان نے تباہی مچائی، ہر جانب فاقہ ہونے لگا، تو پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اس عذاب سے جان چھوٹے۔ وہ ختم ہو گیا۔ کئی عذاب ختم ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ختم ہو گیا تو وہ پھر ایسے ہی کہ ایسے۔ اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، اللہ فرماتا ہے وَالْقُمَّلَ، ہم نے ان پر ٹڈی کا طوفان بھیجا۔ پھر جب فصلیں تیار ہو گئیں تو مست ہو گئے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے اب ٹھیک ہو جاؤں تو اب کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر نمازیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مشکل میں ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ اس باری مشکل میں جو کاٹ نہ دے، آئندہ انشاءاللہ میں بالکل سیدھا مسلمان ہی ہوسا۔ لیکن وہ مشکل ختم ہو جائے تو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ یہ تو چونکہ کافروں کا حال ہے، لیکن امت کے لیے درس تو اس میں ہے نا صبح قیامت تک کے لیے۔ تو دوسرا عذاب ٹڈی آ گئی، وہ تیار فصل ٹڈی دل کھا گئے، لشکر کے لگے سب کچھ چٹ کر گئے، اب بھی کچھ نہیں بچا۔ اب ٹڈی تھی کہ ان کے گھروں میں گھس آئی، ان کے جانوروں تک کو کھا گئی، خود ان کے ساتھ چمڑ گئی۔ تو یہ سارے پھر جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ پھر دعا کرو یہ عذاب ختم ہو جائے، اب یہ عذاب جائے تو ہم پھر ایمان آپ پر لے آئیں گے۔ اب عذاب ختم ہو گیا، لیکن عذاب ختم ہونے کے بعد یہ سارے پھر بگڑ گئے، پھر سارے مست ہو گئے، پھر نبی کے مقابلے پر آ گئے، پھر اللہ کی ناشکری کی، پھر اللہ کی گستاخیاں کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے وَالدَّفَا دیا، ایک اور عذاب بھیجا۔ اللہ نے اس قوم پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ مینڈک، ڈڈ، یہ ڈڈیں آ گئیں، مینڈکیں آ گئیں، اتنی مینڈکیں کہ ریوڑ کے ریوڑ ایسے اچھلتے کودتے، برتنوں میں گھس جاتے، کھانے پینے کی چیزوں میں، بستروں میں، کپڑوں میں، جدھر دیکھتے مینڈکیں ہی مینڈکیں۔ اب سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیٹتے ہیں تو نیچے مینڈک، کھانے کے لیے کوئی شے رکھتے ہیں تو برتن سارا مینڈکوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر زندگی تنگ ہو گئی، پھر عذاب ہوئی۔ کتنی مہلتیں اللہ نے دی نبی علیہ السلام کے صدقے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیارے موسیٰ اس سے عذاب سے جان چھڑائیں، یہ عذاب ختم ہو جائے نا تو بس ہم مان جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے وہ عذاب بھی ختم کر دیا، لیکن یہ پھر بگڑ گئے۔ حالات ٹھیک ہوئے تو پھر ناشکری، پھر بگڑ گئے۔ اللہ نے پھر ایک اور عذاب بھیجا، وَالدَّمَ، اللہ نے خون کا عذاب بھیجا۔ ان پر خون ہی خون ہو گیا، جو بھی برتن اٹھاتے نیچے خون، کھانا بنا کے رکھتے تو خون، کپڑوں کے ساتھ خون، بستروں پر خون ہی خون۔ یہ خونی عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر پھر بھیجا، لیکن کیا ہوا؟ وہی حال جو سابقہ تھا۔ تب روئے پیٹے، اللہ سے معافی مانگی، سب کچھ ہوا، لیکن جب اللہ نے عذاب ہٹا لیا تو یہ پھر سارے کے سارے اسی طریقے سے سرکش ہو گئے۔ عذاب اسی طرح سے ہوتا اور جب ہٹا لیا جاتا تو پھر یہ اسی طرح سے ہوتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر آخر ہم نے ان پر جو عذاب نازل کیا، فرعونیوں پر عذاب نازل ہوا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ کس طرح؟ اسے سمندر میں غرق کر دیا۔